आज जो ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक जो केस की समाअत हुई और समाअत के आगाज़ में ही जो 9 रुकनी बेंच था वो उससे 2 जजेस ने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, जस्टिस तारिक साहब ने अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद बेंच टूटा और फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और अब 7 रुकनी बेंच कल ये समाअत करेगा। सर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स जो सामने आए ड्यूरिंग द हियरिंग कि उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच ही तस्लीम नहीं करता। एजाज साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मिन्नतें उनकी की कि जी 9 रुकनी बेंच का फैसला बड़ा एक मजबूत फैसला होगा। आपके ख्याल में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कोर्ट के डेकोरम की कोई परहैप्स वायलेशन के तौर पे इसको कंसिडर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके जाने से कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है उनके जाने के बाद। और ये इतराज उन्होंने खुद ही उठा लिया था कि जी जब तक वो जो दूसरा मैटर है जो चल रहा है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तो मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा इनके साथ, ये उन्होंने कहा है। और इससे लिहाजा बेंच जो है वो उनके जाने की वजह से वो फिर तारिक मसूद साहब भी चले गए जी, और बेंच उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। 7 मेंबर्स का उन्होंने, 7 जज साहबान का उन्होंने जज ये एक बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दे दिया है। और अब वो उसने आके हियरिंग भी की है। अब बाकी कल डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं, कल भी हियरिंग करेंगे प्रोबेबली, और उसके बाद मंडे को भी शायद हो। राइट। अमजद साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूँगी। आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब के दौर में एक ऑर्डर आया था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ केस सुनने से रोक दिया गया था। और ये उसके बाद जो है ये एक पहला केस है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बेंच में शामिल थे। तो आपको लगता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक डिलिबरेट मूव हो सकती है, उनको जो इनिशियली जो शामिल किया बेंच में? हाँ, लगता ऐसा ही है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने अपना व्यू इससे पहले जो 184(3) के केसेस लगे थे उनमें उन्होंने दिया था कि जब तक कोई पैरामीटर्स नहीं बन जाते 184(3) के, उस वक्त तक कोई केस भी जो है 184(3) के तहत अदालत न सुने। उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया था, जिस स्टे ऑर्डर को फिर बाद में रजिस्ट्रार साहब ने एक नोटिफिकेशन के जरिए खत्म कर दिया। फिर बाद में एक 8 रुकनी बेंच बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उस फैसले को उन्होंने सेट असाइड कराया। अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी जज का कोई भी अगर फैसला है तो उसके खिलाफ आपके पास सिर्फ रिव्यू एक ऐसी अख्तियार है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिव्यू में वही जजेस बैठ के फैसला करते हैं। ये 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया था, इस पे भी बड़े एतराजात थे कि ये कौन सी जुरिस्डिक्शन में इन्होंने ये फैसला किया है। तो फाइज ईसा साहब का अपना जो व्यू है वो पहले से आ चुका था। अगर आज वो यहाँ पे बैठते तो उन पर भी यही एतराज होता कि आप एक मुकदमे में एक फैसला सुनाते हैं और फिर खुद ही दूसरी जगह पर बैठ के फिर आप अदालत चलाते हैं। तो फाइज ईसा साहब ने मेरा ख्याल है ठीक किया है, क्योंकि उनका अपना व्यू था और उस व्यू के साथ तारिक साहब, जस्टिस तारिक साहब भी मेरा ख्याल है वो भी उस व्यू पर थे, तो लिहाजा उन दोनों ने बेंच से इलाजगी अख्तियार कर ली। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फर्दर अमजद साहब, आपको फर्दर रिक्यूजल तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे कि फर्दर कोई हो सकता है इस बेंच से? मतलब आप साथ मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप 2 ऐसे जजेस और यहाँ बैठे हैं, एक मंसूर अली शाह साहब और याया साहब, कि शायद आप उनके बारे में कह रही हूँ कि वहां से भी रिफ्यूजल आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। अब ये 7 रुकनी बेंच जो है वो इसको देखेगा, क्योंकि इसी टाइप की पिटीशन जो है 2015 SCMR है जिसमें रावलपिंडी बार का केस था। तो उसमें बंदयाल साहब का जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो व्यू उसमें बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा था कि कर सकती हैं, वो पिटीशंस खारिज हुई थी। तो आज अब देखें कि इसमें क्या फैसला करते हैं ये लोग।
رائٹ احمد اویس صاحب جی احمد اویس صاحب صرف آج جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بھی جو ریمارک سامنے آئے ہیئرنگ کے دوران انہوں نے بھی کہا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں ملٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں، سویلینز کا نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کی بھی بات جو انہوں نے آرگیومنٹ پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز نے اگر کہہ دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، ریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے، تو ایک کرنل جو ہے وہ اب ٹرائل میں کیا الگ فیصلہ دے گا. لطیف کھوسہ صاحب کی اس بات میں احمد صاحب آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ بالکل جو کھوسہ صاحب نے بھی وہاں بات کی ہے، اور یہ بڑی ویلڈ اینڈ اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہیں وہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آگے سپریم کورٹ کے پہلے ایک دو فیصلے آ بھی چکے ہوئے ہیں. وطن کیس میں بھی فیصلہ ہوا تھا، ایک اور کیس میں بھی انہوں نے یہ ملٹری کورٹ کے متعلق کہا تھا کہ یہ وداؤٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے انڈر بڑا واضح آرٹیکل 10A ہے جس میں انہوں نے ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک فیئر ٹرائل ہوگا جس میں ڈیو کورس آف لا جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. تو ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں تو نہ قانون شہادت کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کوئی وکیل پراپر جرا کر سکتا ہے، اور ان کے وہ اپنا ہی ایک انداز ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کر کے وہ اس کی اپروول کے لیے وہ ان کے سینئر جو ہے جنرل صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اپروو ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کو وہ فائنل ہو جاتا ہے، اور پھر بہرحال اس کی ریٹیں بھی ہوئی اس کے خلاف، اور سپریم کورٹ میں بھی میٹر بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آرٹیکل 10A کے بالکل منافی ہے، ہاں منافی ہے جو یہ صورتحال جو پیدا ہوتی ہے. اور دیکھیے جج صاحبان ویسے آپ دیکھیے جتنے بھی یہ ہیں جنرل سے لے کے اور سیکنڈ لیفٹیننٹ تک، کیونکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ باقاعدہ اوتھ ہوتا ہے، اور وہ تمام کے تمام پاکستان کے آئین کے تحت اوتھ لیتے ہیں. اور اوتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ they will protect, defend and protect the Constitution of Pakistan, and they will not indulge themselves in any political activity, and they will uphold the Constitution of Pakistan and allegiance to the state also. یہ ان کا اوتھ کے کنٹینٹس ہیں جو آرٹیکل 244 آف دی کانسٹیٹیوشن کے انڈر وہ لیتے ہیں. اب اگر اس آئین کی اس کا مطلب ہے کہ آرم فورسز کے لوگ ہوں یا کسی بھی ادارے کے ہوں، کتنے بڑے ہوں کتنے چھوٹے ہوں، وہ تمام کے تمام پاکستان کے آئین کے تابع ہیں. آئین سپریم ہے، اسی کے انڈر تمام فنکشن کرتے ہیں سارے ادارے. تمام جو ہیں وہ چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری کا ادارہ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے. ایک بات اور ہے اس کے اندر کہ اگر پاکستان کے آئین کے تحت انہوں نے اوتھ لیا تو کیا آرٹیکل 10A کو وہ بیچ میں سے مائنس کر دیں گے؟ اور اگر مائنس نہیں کریں گے تو ٹرائل تو پھر آرٹیکل 10A کے انڈر ہوگا. تو اس لیے یا آئین کو ان کو خیر بات کہنا ہوگا، اور یا پھر ملٹری کورٹ کو جو 10A کے انڈر ان کو اگر آئین کے اندر چلیں گے تو آرٹیکل 10A کے اندر ٹرائل کریں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب سپریم کورٹ بہرحال ایک لارجر بینچ بیٹھا ہے، 7 رکنی بینچ ہے، اور یہ تمام معاملات کو دیکھیں گے اور پرکھیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. رائٹ سر، میں امجد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ڈو یو اگری ود احمد صاحب اوپینین، اور جو وہ آرٹیکل 10A کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بالکل ہی متصادم آئین کی شک سے اور اس کے منافی ہوگا. اور سیکنڈلی یہ والی بات کہ جی ایگزیکٹو کیسے ٹرائل کر سکتی ہے؟ آئی مین ملٹری کورٹس میں وہ جوڈیشل ڈیسیشن آنا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اس میں ایسا ہے کہ میں احمد عباس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جتنے ملٹری کورٹ میں سزا ہوئی تھی ان ساروں کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا. اور بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اسی سپریم کورٹ نے وہ تمام جو ایکویٹل کے آرڈر تھے وہ سسپینڈ کیے.
اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ ایکویٹل کے آرڈر سپریم کورٹ سسپینڈ کر دیا سپریم کورٹ نے. 10A کی جو وائلیشن تھی اس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10A 18th امینڈمنٹ میں آیا ہے. اس سے پہلے آرٹیکل 199(5) کے تحت فوج کو امیون کیا گیا تھا کہ وہ جو مرضی ہے کریں. آپ کسی بھی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں آپ اس میں آئینی کسی بھی اس جورسڈکشن میں آپ کسی فوجی فیصلے کو یا فوجیوں کے کسی معاملے کو آپ نہیں لا سکتے. اور اس کو ختم کرنے کے بجائے 10A ڈال دیا گیا. اب وہ بھی موجود ہے, 10A بھی آ گیا ہے. 10A تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہترین امینڈمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ آرٹیکل 199(5) کو جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس کی موجودگی میں 10A پر یہ جو سزائیں مطلب جو ایکویٹل سسپینڈ ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی تھی. تو سپریم کورٹ کے اب وہ فیصلے بھی موجود ہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. ایک طرف تو وہ فیصلے ہیں اور اب رائٹ احمد صاحب, جو امجد صاحب بات بھی کر رہے ہیں, اور ملٹری کورٹس کے فیصلے دے سبجیکٹ ٹو لائک ہی سیڈ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو, اور پھر سپریم کورٹ میں جس طرح سے سسپینڈ ہوا تھا, اس کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کر بھی اس کے امکانات موجود ہیں, جوڈیشل ریویو میں جا سکتا ہے؟ بالکل جوڈیشل یہ ہوگا. اور ویسے جو ابھی یہ بات کر رہے تھے نا, وہ جو آرٹیکل 199(5) جو ہے وہ ہے جو میٹر جو فوج کے اندر کوئی معاملات ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو جو ہے یہاں پہ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ملٹری کورٹ بن رہی ہے اور وہ سویلین کو ٹرائل کریں گے اس کے اندر. تو یہ وہ ان کا جو فوج کا اپنا اندر ایک نظام ہے. It is confined to the adara, to the military institution. Right. اور جی اس کو آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ مطابقت نہیں رکھنا, وہ بالکل الگ چیز ہے. جہاں پہ بھی سویلین کے ٹرائل کے لیے جو انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ بالکل ٹرانسگریسنگ دی اتھارٹی ہے. اور پھر اس سے بہت سارے اور قباحتیں بھی پیدا ہوں گی ویسے, apart from the legal and the constitutional issue which is being raised. اس کے علاوہ بہت ساری. دیکھیے فوج کا ادارہ جو ہے نا, یہ ہمیشہ ہر ملک میں اس کو ایک ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو تمام رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیفینڈر ہیں. لیکن اگر وہ اسی لیے جب یہ اوتھ لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے خاص طور پہ کہ I will not indulge myself in any political activity. اسی وجہ سے کہ وہ ان کا اپنا فوج کا امیج ٹارنش نہ ہو in the eye of people of that country, people of Pakistan in case of Pakistan. تو یہاں پہ جب ٹرائل کریں گے اور ٹرائل بھی وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کریں گے جو فیئر ٹرائل کی ہیں, تو فرسٹریشن جو ہے وہ عوام کے اندر, قوم کے اندر, لوگوں کے اندر, کیونکہ ایک آدمی کے ساتھ بہت ساری فیملی جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ آرمی کے امیج کو ٹارنش کریں گی, اور وہ اس سے وہ بڑی بدنامی والی صورتحال پیدا ہوگی جو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے بھی فوج کو ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے, اور بیرکس میں ہی خوبصورت لگیں گی وہاں ہی ان کو رہنا چاہیے. ان کو آگے بڑھ کے سویلین میٹرز کے اندر جو ہے دخل اندازی جو کریں گے تو اس کے ساتھ بہت ساری قباحتیں جو ہیں جو ان کے امیج کو ٹارنش کریں گے, اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوگا ایز اے پاکستانی. رائٹ.